السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے آج جمعہ کا دن ہے 16 شعبان 1441 ہجری 10 اپریل 2020 عیسوی، اور ہمارے سبق کا موضوع اللہ رب العزت کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 10واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام التوبہ اور سورہ توبہ کی 80ویں آیت مبارکہ۔ جس طرح کہ میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہاں پر اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام نے تذکرہ فرمایا ہے منافقین بدبختوں کا، ایک ایسا گروہ جو ہر دور میں مسلمانوں کے درمیان رہا اور ان ظالموں نے دین اسلام کو کفار کی نسبت زیادہ نقصان پہنچایا۔ تو جس طرح کہ میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان آیات مبارکات میں اللہ رب العزت نے ان ظالموں کی سازشوں کو ہمارے سامنے رکھا ہے۔ اسی کا تسلسل ہے کہ اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں استغفر لهم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، او لا تستغفر لهم، یا آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا نہ کریں۔ ان تستغفر لهم، اگر آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں بھی 70 مرتن، 70 مرتبہ، فلن یغفر اللہ لہم، پس اللہ رب العزت ان بدبختوں کو بخشنے والے، بخشش عطا کرنے والے نہیں ہیں۔ ذالک، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ ان ظالموں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالی لا يهدي القوم الفاسقین، نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں عطا فرماتے۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا، آپ ان کے لیے بخشش کی دعا مانگیں یا نہ مانگیں، اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی بخشش کی دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز بخشیں گے نہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان ظالموں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا، اور اللہ رب العزت ایسے بدبخت نافرمانوں کو کبھی بھی ہدایت عطا نہیں فرماتے۔ معزز خواتین و حضرات، جس طرح کہ میں اور آپ اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے خود مربی ہیں، انبیاء کی تربیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اور رحمت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ نرم مزاج انسانی تاریخ میں نہ آج تک کوئی آیا اور نہ قیامت تک آ سکے گا۔ اور یہ بات صرف میں نہیں کہہ رہا بلکہ ساری دنیا اس کا اعتراف کرتی ہے۔ اب ہوا یہ کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی نرم مزاجی کی وجہ سے ہر ایک کے لیے دعائیں فرمایا کرتے تھے، اور ظاہر بات ہے جن کے لیے دعائیں ہوتی تھیں ان میں منافقین بھی شامل تھے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ طور پر نام لے کر بھی کئی دفعہ دعا فرما دیتے کہ اے الہ العالمین فلاں کو ہدایت عطا فرما دیجئے، فلاں کو ہدایت عطا فرما دیجئے۔ اور ان میں منافقین بھی شامل تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو براہ راست مخاطب کر کے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان کے لیے دعا کریں یا نہ کریں یہ رب کائنات کا فیصلہ ہے۔ لام عربی زبان میں فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے اور مستقبل منفی کی تاکید کے معنوں میں آ جاتا ہے۔ فالن فا تو الگ ہے نا، لن یغفر اللہ لہم۔ اور اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ سے عقیدے کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا، اور وہ یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو چاہیں سو کریں یہ عقیدہ درست نہیں، اس لیے کہ رب کائنات نے واضح طور پر فرما دیا۔ اور یہاں پر اس بات کی بھی نفی ہو جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اختیار میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ قبول کریں گے۔ یہاں پر میں ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ عربوں کے ہاں چونکہ لفظ 70 کثرت کے لیے استعمال ہوتا تھا اور آج بھی ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ ہماری اپنی زبان میں بھی ہوتا ہے۔ میں نے تمہیں 70 دفعہ سمجھایا ہے، یا اس طرح کے اور الفاظ جن میں 70 کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام 71 مرتبہ دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ بنیادی بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں کثرت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ آپ ان ظالموں کے لیے جتنی مرتبہ مردی مغفرت کی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو بخشنے والے نہیں۔ اور پھر قرآن کا یہ منطقی انداز ہے کہ قرآن کبھی بھی اندھے کی لاٹھی نہیں چلاتا، بلکہ ساتھ باقاعدہ توجیہ پیش کرتا ہے ہر بات کی۔ اللہ نے فرمایا کہ ان ظالموں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا ہے۔ اب یہ رب کائنات کی ڈگری ہے، اس میں اور آپ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو معزز خواتین و حضرات، آپ یہ دیکھیں کہ قرآن نے واضح طور پر کہہ دیا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا ہے، جس طرح کہ قرآن مجید میں آگے جا کے آیت مبارکہ ہے اسی سورہ مبارکہ میں، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ مفہوم تو ایک ہی ہے کہ جو ان میں سے کفر کی حالت میں مر گیا، جو ان منافقین میں سے مر گیا، آپ ان کے اوپر کبھی بھی نماز جنازہ نہ پڑھیں اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں۔ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا اور یہ نافرمانی کی حالت میں مرے، تو اب یہ واضح طور پر ربانی ڈگری آ گئی ہے کہ یہ انہوں نے کفر کیا ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے باوجود ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نافرمان ہے۔ اب جب پہلے کہہ دیا کہ یہ کفر کر رہے ہیں، پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ یہ نافرمان ہے؟ اصل میں معزز خواتین و حضرات، یہاں پر ایک تربیت کا بڑا اہم پہلو ہمارے سامنے آتا ہے، اور وہ پہلو کیا ہے کہ کفار کی بھی اقسام ہیں۔ کلمہ گو مشرک اور کلمہ گو کافر اور غیر کلمہ گو کافر میں بڑا فرق ہوتا ہے، دونوں کو ایک لاٹھی کے ساتھ نہیں ہانکا جا سکتا۔ تو ابھی یہ منافقین کا تذکرہ مزید ہمارے ساتھ آگے چلے گا۔ اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر یہیں پہ مکمل ہوتی ہے۔ اللہ نے چاہا تو کل ہم انشاءاللہ
اگلی آیت ہم بڑھ کر پڑھنے کی کوشش کریں گے۔